ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی ہوں گی، خبریں دیکھی ہوں گی. آج تو بہت زیادہ ایک تماشا لگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. مصطفی کاظمی صاحب ایک وکیل ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تو اٹھ کے پہلے سیدھی دھمکی دے ڈالی چیف جسٹس صاحب کو. ان کا ہم دیکھتے ہیں 500 وکلا باہر کھڑے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں فیصلہ ہمارے خلاف کیسے آئے گا. اور اس میں بڑا سین بنا اور پھر الٹیمیٹلی ہی واز تھرون آؤٹ آف دا کورٹ. پولیس کو بلوایا گیا اور ان کو باہر نکال دیا گیا. انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، لیکن علی ظفر صاحب نے ان کو اون اپ نہیں کیا. مصطفی کاظمی صاحب کو تو ہم ویسے بھی جانتے ہیں، پہلے سی ڈی اے میں تھے، پھر بڑے نون جالے بھی تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب شاید پیپلز پارٹی میں آگے میں. لیکن ایشو ان کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس میں جو صورتحال بن گئی ہے وہ آج عدالت میں ہوا کیا اور یہ چیزیں کس نہج کی طرف جا رہی ہیں. لیکن اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کل کچھ کوئٹہ میں بھی باتیں کی، لیکن آج جب وہ جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے تو بالکل جو کہتے ہیں نا ٹک دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ، پلی تھیلے سے باہر نکال دی. انہوں نے 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی. انہوں نے کہا 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم میں مشکلات ہوں گی. مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے. 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم ہوئی تو 19ویں ترمیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی. یعنی کہ انہوں نے بھی سارا بوجھ چیف جسٹس پہ ڈال دیا. اور یہ جو تاثر تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو شاید رولنگ پارٹی اور ایلائز ان کے فیورٹ جج ہیں، آج تو بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ بالکل سب پردے ہٹا دیے اس کے اوپر سے. اور یہی ایک سٹانس تھا. اور عمران خان صاحب کا بھی آج بیان تھا جو ان کا آیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے قاضی فائز عیسیٰ جیسا متنازع اور اسٹرانگر ورڈ ہے میں استعمال نہیں کروں گا، ایسا چیف جسٹس نہیں دیکھا. یہ ایکسٹینشن مافیا گینگ آف 3 کا حصہ ہے. سو کلیئرلی ایک فوکس ہو گیا ہے. علی ظفر صاحب بھی کافی سخت باتیں ہوئی ان سے، لیکن لہجہ جیسے آپ جانتے ہیں علی ظفر از ویری پولائٹ ان مینر آف اسپیچ، جو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پی ٹی آئی کے سینٹ میں اور بڑے ایک سینئر لائر بھی ہیں. لیکن کچھ میں آپ کو آئیڈیا دے دوں اور آپ سے سٹوری بھی شیئر کروں گا کہ ان کی ملاقات کروائی گئی ہے عمران خان صاحب سے. اس کی انٹرنل سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں. اس میں 3-4 بڑے فیصلے ہوئے اس ملاقات میں. اور ایک تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی انتظار کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ اگر آج رات تک فیصلہ آج والا جو 3-4 فیصلے ہوئے جب اعتراض کیے، آج 4 اعتراض کیے علی ظفر صاحب نے مین اس تمام پٹیشن پہ. ایک ان کا اعتراض تھا کہ جی آپ نے شہباز شریف صاحب کو، جو بھی ایک پارٹی ہے اس کیس میں سیکرٹری انٹیریئر ہیں، اس کو بینچ نے نوٹس کیوں نہیں دیا. پھر ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو 2 ممبر جو لوگ ہیں، یہ انہوں نے جو یہ بینچ بنایا جبکہ 3 لوگ چاہیے تھے، تو یہ بینچ ہی انلیگل ہے. اس میں فائنلی اس وقت ہم نے دیکھا کہ چاروں ججز نے آپس میں ایسے سرگوشی کی، سب کچھ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ چلے آپ اس پہ فیصلہ سناتے ہیں تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ یہ انلیگل نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اعتراض یہ تھا کہ 4 ممبر بینچ جو ہے، جب اناؤنس ہوا یہ 5 ممبر بینچ تھا اور جب اس کے اندر سے نکل گئے ایک جج صاحب، تو پھر 4 ممبر بینچ تو ٹوٹ جانا چاہیے تھا. اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں اگر ایک جج نہیں آ رہا تو پھر کیا کریں، سپریم کورٹ رک جائے. تو انہوں نے کہا لیکن ابھی تک تو قانون یہ ہے اور آپ کو چاہیے یہ کہ یا تو آپ سروس اپنے رولز جو ہے سپریم کورٹ کے، ان رولز کو پہلے امینڈ کر لیں تاکہ ایسی سچویشن میں اگر ہو تو ہمیں کلیئر لیگل پوزیشن ہو. اس پہ بھی انہوں نے بینچ نے کہہ دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم نے یہ لیگل ہے، چلے اس پہ بھی ہم آپ کو فیصلہ کر دیتے ہیں. ٹائم بار ہونے کا کیس کی بات کی، اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے ان کو ٹوک دیا اور ان کا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اس پہ بھی فیصلہ ہو گیا. اب اطلاعات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی علی ظفر صاحب کی لیگل ٹیم کی، اس میں 2-3 باتیں طے پائی ہیں. ایک تو انہوں نے تعریف کی کہ ان لوگوں کی کہ آپ نے بڑا سٹینڈ لیا ہے، بڑا ٹھک کے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ فیصلہ آج شاید اس بات میں بہت بڑا اس پہ فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ کل یہ آرگیو کریں گے یا بوائکاٹ کریں گے. بیکاز انہوں نے یہ چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا کہ جی یہ پھر جتنی چیزیں ہیں یہ ٹرانسکرائب ہونی چاہیے، یعنی کہ آج کا شارٹ آرڈر آج کی کارروائی پر نکلنا چاہیے. آخری اطلاعات آنے تک سپریم کورٹ سے ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ وہ ٹرانسکرپشن وغیرہ بن رہی ہے اور آرڈر نکلے گا. علی ظفر صاحب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر تو ہم کل آرگیو کریں گے، اور اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو پھر صبح کورٹ میں جا کے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ہم بوائکاٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میری اطلاع یہ ہے کہ اگر فیصلہ آتا ہے خاص طور پہ بینچ کے لیگل ہونے کا، تو پھر پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ ہم اس کو فوراً چیلنج کریں گے لیگیلٹی کو، بیکاز وہ جو لیگیلٹی کا چیلنج ہے وہ ایک دوسرے بینچ کے پاس جائے گا.
لیکن جو ہم 2-3 دن سے کورٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ 63A والا فیصلہ کل ہوتا نظر آتا ہے، اور اگر نہ بھی ہوا تو شاید شارٹ آرڈر میں کم از کم یہ ہو جائے گا، لگ یہ رہا ہے کہ وقتی طور پہ سسپینڈ کر دیا جائے پرانا آرڈر. اگر وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کا پھر میدان کھل جائے گا، جو انہوں نے بندے توڑنے ہیں، جوڑنے ہیں، کنونس کرنے ہیں تو وہ پھر اس کو کر پائیں گے. بٹ دس ہول تھنگ ول گو ٹو اسٹارٹ انریول ٹمورو. 2-3 باتیں جو کافی سخت ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لیتا ہوں. جب انہوں نے پہلے اعتراضات وغیرہ کیے تو کافی کچھ معاملے پہ سخت چیزیں ہو گئی تھیں. پھر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا جی میں نے اپنے کلائنٹ یعنی کہ عمران خان صاحب ان سے میں نے مشورہ بھی کرنا ہے، مشاورت کرنی ہے. تو چیف جسٹس نے کہا اگر آپ نے کرنی تھی آپ کل بتا دیتے ہیں، ہم اس کو کل آپ کو کہتے. تو اس پہ بڑا جواب انٹرسٹنگ تھا علی ظفر صاحب کا. انہوں نے کہا مجھے یقین تھا کہ آپ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست منظور نہیں کریں گے، لیکن ذرا سافٹ طریقے سے کہا. اس ٹائم پہ وہ پھر مصطفین کاظمی صاحب کھڑے ہو گئے اور پھر سارا وہ جو آپ نے ایک اگلی سین دیکھا وہ ہوا. اور پھر انہوں نے مخاطب کیا چیف جسٹس نے علی ظفر صاحب کو. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. میں تو بڑے آرام سے بحث کر رہا تھا اور آپ بھی آرام سے سن رہے تھے علی ظفر کا جواب. خیر ان دا مین ٹائم چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل کو نکال دیں سارا کچھ. لیکن اصل ایشو بن گیا ہے یہ جو 4 ایشوز ہیں، اور نظر بھی یہ آ رہا ہے بیکاز ایک فیصلہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ منڈے کو جو فیصلہ ہوا اس میں جو ٹریبیونلز تھے، الیکشن ٹریبیونلز 8 کے 8 وہ سارے مرضی کے گورنمنٹ کی طرف چلے گئے. پہلے لسٹ آئی تھی اس میں سے 4 ججز قبول کر لیے الیکشن کمیشن نے، باقی لسٹ پہ سے انہوں نے لوگ نکال دیے. اور انہی چیف جسٹس کی کورٹ سے جب دوسرے نام آئے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا رائٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے ان کو دے دیا آپ 8 ہم بنائیں. سو ناؤ پی ٹی آئی والوں کا اعتراض یہ ہے کہ 8 کے 8 ٹریبیونل آپ نے گود میں ڈال دیے ہیں گورنمنٹ کے، بیکاز وہ تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ ایک ہی لیول پہ کھیل رہے ہیں. سو اب ایک کے بعد بری خبریں آ رہی ہیں. اب کہاں بات جائے گی آگے اور یہ کہاں جا کے رکے گی؟